بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، عمران وسیم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک کو کورونا وائرس کی جس وبا کا سامنا ہے، اس پر وزیر اعظم عمران خان جس معاشی پیکج کا اعلان کرنے والے تھے وہ کیا جا چکا ہے۔ صحافیوں کے ساتھ ایک بڑی طویل نشست ہوئی اس معاشی پیکج کا، جہاں وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا وہاں صحافیوں کے ساتھ ایک بڑی طویل نشست ہوئی، اور اس نشست میں یہ دیکھا گیا کہ جن صحافیوں کو بلایا گیا تھا ان میں سے اکثر صحافیوں نے، بلکہ صحافیوں کی اکثریت نے وزیر اعظم عمران خان سے بہت زیادہ تلخ اور ترش سوالات کیے، بلکہ یہاں تک بھی سوال اٹھا دیا گیا وزیر اعظم عمران خان کے فیصلوں کے اوپر کہ فیصلے کیا وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان حالات کے اندر جب ملک کو کورونا وائرس کی آفت کا سامنا ہے، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بڑے تحمل کے ساتھ صحافیوں کے ان سوالات کے جواب دیے، اور کس صحافی نے معاشی پیکج کیا تھا وہ تو ناظرین آپ تک پہنچ چکی ہوگی خبر، آپ دوسرے میڈیا جو کنونشنل میڈیا ہے اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ویب سائٹ پر بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ لیکن ہم اس ویڈیو میں بات یہ کریں گے کہ ہم ریویو یہ کریں گے کہ صحافیوں کی جانب سے جو سخت سوالات کیے گئے تھے کیا ان کی کوئی جسٹیفیکیشن تھی، کیا یہ موقع تھا کہ وہ سخت سوالات جو ہے اس موقع پر کیے جاتے۔ سب سے پہلا جو سخت سوال جو آیا وزیر اعظم عمران خان سے جو کیا گیا وہ رؤف کلاسرا صاحب کی جانب سے کیا گیا۔ ایک تو انہوں نے تعریف کی باقاعدہ کہ جو چین کے حوالے سے حکومت نے فیصلہ لیا تھا وہ بڑا زبردست فیصلہ تھا، لیکن انہیں ہدف تنقید یہ بنایا کہ جو تفتان کا جو واقعہ تھا اس پر حکومت پاکستان نے جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کیا، جو فیصلہ بر وقت لینے چاہیے تھے وہ فیصلے جو ہے وہ نہیں لے سکے۔ اس سوال کا جواب تو وزیر اعظم عمران خان نے بڑے ہی بہترین انداز میں دیا، اور اس کے بعد پھر رؤف کلاسرا صاحب کا جو سوال کا دوسرا حصہ تھا اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ حکومت جب ملک کو ان حالات کا سامنا ہے تو میڈیا کے ساتھ کیوں لڑنا چاہتی ہے، میڈیا کے ساتھ لڑائی حکومت نے کیوں شروع کر رکھی ہے۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی رؤف کلاسرا صاحب نے سوال اٹھایا، جس پر برہم دکھائی دی ہے وزیر اعظم عمران خان۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک تو یہ موقع نہیں ہے، یہ پریس کانفرنس کسی یا یہ نشست جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے رکھی گئی ہے، لیکن انہوں نے واضح کیا، وزیر اعظم عمران خان نے یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر میڈیا کو جتنی آزادی ہے، جس طرح کی تنقید پاکستان کا میڈیا کرتا ہے، اگر کسی دوسرے ملک کے اندر چاہے وہ ویسٹرن کنٹری کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر اس قسم کی اجازت ہو، میڈیا اس قسم کی تنقید کرے، تو یہ جو پاکستان کے چینلز ہیں جو اتنی آزادی کے ساتھ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں تو انہیں جرمانے بھی ادا کرنے پڑیں اور ان کے جو چینلز ہیں وہ بھی بند ہو جائیں۔ اچھا، جب یہ سوال رؤف کلاسرا صاحب کا ہو گیا، وزیر اعظم عمران خان آگے بڑھے تو ان سے دوسرا سوال جو سخت آیا، بلکہ اسی تسلسل کے ساتھ آیا رؤف کلاسرا صاحب کے بعد، ارشاد بھٹی صاحب نے سوال کیا، تو انہوں نے سوال کے آغاز میں ہی طنز کرنے کی کوشش کی وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، وزیر اعظم عمران خان کو نشانہ بناتے ہوئے یا ہدف کرتے ہوئے یا ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، جو مناسب ورڈ ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس نشست میں ہمیں میڈیا پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب نے کہا ہمیں میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس پر وزیر اعظم عمران خان بولے، انہوں نے کہا جی بالکل اس میں یہ بات کرنے کی ضرورت ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے یا یہ وہ میٹنگ نہیں ہے، وہ نشست نہیں ہے جس پر آپ ان چیزوں پر بات کریں گے، آپ کرونا وائرس کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات کریں۔ تو اس پر ارشاد بھٹی صاحب نے پھر اپنی طنزیہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیں کہ پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو آپ نے اپنی پہلی تقریر کی تھی اس میں آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ کرونا وائرس کیا ہوتا ہے، کس طرح سے لاحق ہوتا ہے، پھر آپ نے ابھی دو دن پہلے جو خطاب کیا اس میں آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، آج آپ بتا رہے ہیں کہ کرفیو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ ان کی جانب سے کی گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جو وزیر اعظم پاکستان ہے، جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے، وہ کہیں سے لیڈ کرتا ہوا جو ہے وہ دکھائی نہیں دیا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے، اگر بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ دیکھیں کرونا وائرس کے اوپر ہم اپنے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں، اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کوئی 2020 کا میچ ہے تو یہ 2020 کا میچ نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کی بڑی سٹیجز ہیں، آخری سٹیج جو ہے وہ کرفیو ہے، ہم کرفیو کی طرف نہیں جانا چاہتے کہ لوگوں کے گھروں پر پہرا لگا دیا جائے، فوج باہر کھڑی کر دی جائے، رینجر کھڑی کر دی جائے تو اس کے بہت زیادہ ریپرکشن ہوں گے، تو لہٰذا ہم چیزوں کو سوچ کر چل رہے ہیں، اور ہم اس بات کو لے کر چل رہے ہیں کہ کہیں ایسے فیصلے نہ ہو جائیں کہ کرونا کے خطرے کو لے کر کوئی غلط فیصلے ہم سے نہ ہو جائیں، تو اس لیے ہم کافی محتاط ہیں۔ یہ 2020 نہیں ہے، یہ گیم 6 مہینے تک بھی چل سکتی ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو فیصلے کیے ہیں ہم یہ واپس بھی لے سکتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں،
اور آگے چل کے اگر چیزیں نہ بہتر ہوئیں تو ہمیں کرفیو کی طرف بھی جو ہے وہ جانا پڑ سکتا ہے۔ عادل باسی صاحب کا بھی سوال آیا تھا، لیکن بڑا مناسب سوال ان کی جانب سے کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ موقع نہیں ہے کہ یہاں پر اکانومی کے اوپر جو ہے وہ سوال جو ہے وہ کیے جائیں، بلکہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں کرفیو کی طرف جانا پڑا تو ہمیں رضاکاروں کی ایک فورس بنانی پڑے گی جس پر ہم کام کر رہے ہیں، تاکہ ان لوگوں تک جو غریب ہیں، جو 25% تک ہیں، چھابڑی والے ہیں، دیہڑی دار ہیں، تو ان تک ہم پہنچ سکیں، ان تک ہم کھانا جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اٹلی میں جو اتنی تباہی ہوئی ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ ان کی آبادی کی جو اکثریت ہے وہ ایجڈ ہے۔ پاکستان کو یہ بینیفٹ حاصل ہے کہ پاکستان کی میجورٹی جو آبادی ہے وہ نوجوان ہے اور ہمارے اوورسیز ہیں، تو ہم وزیر اعظم عمران خان سے بات سے یہ بھی لگا کہ شاید وہ اوورسیز سے بھی کوئی امداد کی اپیل آئندہ آنے والے دنوں میں کر سکتے ہیں۔ صحافی عمران خان کی جانب سے سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں کرفیو نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو ملک میں کرفیو لگا ہوا ہے۔ میں لاہور سے چلا ہوں، جو دہاڑی دار تھے وہ جس جگہوں پر بیٹھتے تھے، آج مجھے جب میں لاہور سے چلا ہوں وہ مجھے بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیے۔ تو یہ کوئی کرسی کا اثر لگتا ہے؟ آپ تک جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو حقیقت بات ہے، جو گراس روٹ لیول کی بات ہے، وہ آپ تک نہیں پہنچ پا رہی، جس پر بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید وزیر اعظم ہاؤس ہے وہاں پر فیصلے نہیں ہو رہے، فیصلے کسی اور جگہ پر ہو رہے ہیں۔ آپ نے ایک دن پہلے کہا، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن نہیں کروں گا، تو اگلے دن آ کر ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور وہ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، ملک کو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ تو کہاں پر یہ سارے فیصلے جو ہے وہ ہو رہے ہیں؟ تو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بلکہ عمران خان کا آگے سوال بڑھاتے ہیں صحافی کا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کو چیلنج کیا کہ جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں لاہور کے اندر، وہاں کے کسی بھی ہاسپٹل کے اندر عالمی معیار تو کیا آرڈینری معیار کے جو ہے وہ آلات دستیاب نہیں ہیں، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے بتایا انہیں ان کے سوالاتوں کا جواب دیتے ہوئے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہیں وہ آزاد ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ وفاق کا صرف اتنا کام ہے کہ ہم نے گائیڈ لائن دینی ہے، ہم نے تجاویز دینی ہے، فیصلے جو کرنے ہیں وہ صوبوں نے خود کرنے ہیں، اور ہم جو اقدامات اٹھا رہے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے، وزیر اعظم عمران خان نے بھی چیلنج کیا کہ جتنے پرو ایکٹیو ہو کے ہم نے فیصلے کیے ہیں یا جو ہماری پالیسی ہے، آپ پوری دنیا میں جا کر دیکھ لیں، ہماری پالیسی کرونا وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے سب سے بہتر ہوگی۔ سمیع ابراہیم صاحب بھی اس نشست میں موجود تھے، ان کی جانب سے 2 سوال اٹھائے گئے، دونوں سوال بڑے جینون تھے، ایک سوال نہیں بلکہ دونوں جینون تھے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جنہوں نے کریڈٹ کارڈ کے اوپر پرچیزنگ کر رکھی ہے وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب ملک کی اکانومی نہیں چل رہی ہوگی، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہوگی، ہمیں تنخواہیں نہیں ملیں گی، ہم گھروں پہ بیٹھ جائیں گے، ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، تو کریڈٹ کارڈ کے پیسے ہم کس طرح سے ادا کریں، اس کا سود کس طرح سے ادا کریں گے؟ تو اس کا کوئی حل وزیر اعظم عمران خان سے سمیع ابراہیم نے کہا کہ آپ نکالیں۔ دوسرا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی کہ آپ نے 15 روپے کم کیے ہیں، یہ زیادہ کم ہونے چاہیے۔ تو اس کے اوپر جو ندیم بابر صاحب ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کے مشیر ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں ابھی فی الحال 15 روپے کم کی گئی ہیں، آگے چل کر جو سرکل ہے 15 دن کا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے مزید قیمتیں بھی کم ہو سکتی ہیں۔ اور کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بھی حفیظ شیخ صاحب کو کہا ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ یوز کرنے والے ہیں ان کا بھی کوئی آپ حل سوچیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگوں کو تنخواہ نہیں ہوگی، کاروبار نہیں ہوگی، تو کریڈٹ کارڈ کا بل کس طرح سے ادا کریں گے؟ اس کے بعد پھر باری آتی ہے محمد مالک صاحب کی۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کافی ہائی ہے، کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مارک اپ ریٹ کافی کم ہو گیا ہے، تو آپ سے اگر یہ بات کی جاتی ہے یا آپ کے مشیر سے یہ بات کی جاتی ہے، پہلے تو بلکہ انہوں نے بڑا ڈائریکٹلی حملہ کیا کہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے سوال کروں گا کہ وہ عوام کے منتخب ہیں، باقی جو یہاں پر ان کے لوگ بیٹھے ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہیں، عوام کے منتخب نہیں ہیں، تو جو لوگ جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے، میں نے ووٹ دیا ہے، محمد مالک صاحب نے کہا، تو میں وزیر اعظم عمران خان سے ڈائریکٹلی سوال کروں گا، ڈائریکٹلی اس کا جواب مانگوں گا۔ جس پر عمران خان نے کہا کہ دیکھیں امریکہ کے اندر بھی جو صدر منتخب ہوتا ہے وہ جو اپنی کابینہ بناتا ہے وہ بھی ان الیکٹڈ ہوتی ہے، لیکن بہرحال آپ اپنا سوال کریں۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ جو شرح سود ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک کریں گے، تو اگر اسٹیٹ بینک نے کرنا ہے یہ اختیار اس کے پاس ہے، تو پوری دنیا میں محمد مالک نے کہا کہ تمام جو ایگزیکٹو ہیں، چاہے برطانیہ کے اندر ہو، بورس جانسن ہو، اٹلی کے وزیر اعظم ہو، صدر ٹرمپ ہو، انہوں نے تمام اختیارات اپنے پاس لے لیے ہیں اور ملک میں اس آفت سے نمٹنے کے لیے فیصلے خود کر رہے ہیں۔ اور یہ سوال اٹھایا محمد مالک نے کہ اگر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فیصلے لیے جا رہے ہیں محمد
علی رضا باقر کی طرف سے، گورنر اسٹیٹ بینک کی طرف سے، اگر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتی ہے یا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے فیصلے جو ہے وہ یہ بتا دیں کہ کون کر رہا ہے، رضا باقر کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، تو ان فیصلوں کی ذمہ داری کس کے اوپر جائے گی؟ محمد مالک کی جانب سے کہا گیا تو کیا اس کی ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان پر ہوگی یا پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک کی ہوگی؟ تو وزیر اعظم عمران خان نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہوگی، یہ تمام ذمہ داری میں لوں گا، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں میرے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نشست تھی۔ عنبر شمسی کی جانب سے جو سوال کیا گیا وہ بڑا مناسب، انہوں نے بھی سوال کیا کہ یہ جو اجتماعات ہو رہے ہیں ان پر پابندی کیوں نہیں لگائی جا رہی، بڑا مناسب سوال تھا۔ لیکن بہرحال زیادہ تر جو صحافیوں کی جانب سے سوال ہوئے وہ انتہائی سخت اور تلخ اور ترش سوال تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ بڑے تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن کہیں کہیں جا کے لگا کہ وزیر اعظم عمران خان بھی ان کے صحافیوں کے ان تلخ سوالوں سے جو ہے کافی زیادہ اریٹیٹ جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور ان کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن بھی تھی، کیونکہ یہ جو نشست تھی یہ کرونا وائرس کے معاملے کے پر تھی، لیکن اس نشست کو ادھر ادھر جو ہے وہ لے جانے کی جو ہے وہ کوشش ضرور کی گئی۔ بلکہ ارشاد بھٹی صاحب نے بھی بات کی میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی، میں بھول گیا، انہوں نے بھی بات کی، تو اس پر بھی وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ تھوڑے سے خفا ضرور ہوئے۔